عطا فرمایا. سواری پہ سوار ہوتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے ہیں، ایک پاؤں سواری پہ سوار ہونے کے لیے رکاب میں رکھتے ہیں، دوسرا پاؤں گھما کر دوسری رکاب میں رکھتے ہیں. بس اتنا وقت گزرتا ہے، مولا علی المرتضیٰ قرآن عظیم مکمل فرما لیتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے، لیکن آئے اب دھیان فرمائے. میں نے پڑھا ہوا نساء کا ذکر پاک آیا ہے، ان کے نام نامی اسم گرامی کا ذکر زبان پہ آ گیا. توجہ فرمائیے گا، مولا مشکل کشا خاتون جنت دونوں بڑی عظیم ہستیاں، اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جب دونوں کی نکاح کی باری آتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، دونوں کو بٹھا کر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، اس پورے علاقے میں مسلمان جوانوں میں جو سب سے زیادہ شان والے ہیں، میں نے تیرا ان کے ساتھ نکاح کر دیا ہے. اور مولا علی سے فرمایا، علی پوری کائنات میں عورتوں میں سے جو سب سے اونچی شان والی ہے، اس کا میں نے تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے. ہستیاں اللہ دونوں بڑی عظیم ہستیاں. اب ان دونوں ہستیوں کا مقام و مرتبہ جنہیں حضور فرمائیں کہ مردوں میں جوانوں میں یہ سب سے بہتر، خواتین میں یہ سب سے بہتر. آئے ہے توجہ رکھے نا، قبلہ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ جوان مردوں میں یہ سب سے بہتر اور خواتین میں آپ سب سے بہتر. اور نبی پاک علیہ السلام اس وقت تک گفتگو ہی نہیں فرماتے جب تک اللہ کریم کی طرف سے وحی نازل نہیں ہو جاتی ہے. جنہیں حضور علیہ السلام فرمائے کہ آپ سب سے بہتر، آپ سب سے بہتر، شاہی صاحب میں مجھے کہنے دیجئے نا. میں کہنے لگا اور حضور نے اپنی زبان حال سے فرمایا ہے، اصل میں یہ بات رب کریم نے فرمائی ہے. اس لیے کہ محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا صحابہ کرام کے درمیان جب گفتگو فرماتے، آپ کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھ جاتے، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے صحابہ کرام لکھتے چلے جاتے تھے، لکھتے چلے جاتے. ادھر محبوب خدا کی زبان سے بات نکلتی ہے، ادھر صحابہ کرام سے لکھ لیتے ہیں. آخر صحابہ کرام نے ایک بار مشورہ کیا کہ اتنے لوگ بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، سارے نہ لکھا کرو اور زیادہ باتیں بھی نہ لکھا کرو. کبھی کون سی کیفیت ہے، کبھی کون سی کیفیت ہے، کبھی کوئی مشورہ حضور دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو حضور مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو دعوت اسلام دے رہے ہوتے ہیں، کبھی عظمت خدا سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی عظمت مصطفیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی کسی کا مشورہ ہے، کبھی کسی کی ذاتی بات بھی ہوتی ہے، ہر بات نہ لکھا کرو. صحابہ کرام نے لکھنا کم کر دیا، لکھنے والے بھی کم ہو گئے. سرکار فرمانے لگے، میرے صحابہ لکھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی، تم بھی تھوڑا کم لکھنا شروع ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ مشورہ ہوا ہے، اس مشورے کے بعد لکھنے والے بھی کم ہو گئے، لکھنا بھی کم کر دیا. حضور فرمانے لگے، او میرے صحابہ، میں جب بھی جو بھی جس سے کہوں لکھنے
میں جب بھی جو بھی جس سے کہوں وہ بات لکھ لیا کرو. میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا, میں تو خدا کی مرضی سے بولتا ہوں. ہر بات لکھ لیا کرو کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کی رضا ہوتی ہے, تب میری زبان حرکت میں آتی ہے, تب میں گفتگو کیا کرتا ہوں. اور وہ کیسا موقع ہوگا جب مولا علی سے فرمایا ہوگا مرضی خدا کی ہے, زبان محبوب خدا کی ہے. مرضی خدا کی ہے, زبان محبوب خدا کی ہے کہ علی آپ ساری کی ساری اس آبادی میں جتنے جوان ہیں ان سب میں سے بہترین ہو. تبھی تو کہا تھا نا کہ شاہ مردان, شاہ مردان, شیر یزدان, قوت شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. محبوب کریم فرمانے لگے بیٹی پورے اس علاقے بھر میں مسلمانوں میں سب سے بہترین جوان, میں نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا نکاح کیا. فرمایا علی کائنات کی خواتین میں جو سب سے اعلیٰ شان والی ہے, میں نے ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا. پتہ چلا علی بھی اعلیٰ, خاتون جنت بھی اعلیٰ, کہنے والا بھی اعلیٰ, کہلوانے والا بھی اعلیٰ ہے. کہ ایک بار پھر آقا سبحان اللہ. اب توجہ فرمائیے گا کہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری پہ سوار ہوتے, رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں, توجہ قائم رکھیے گا, رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں اور اپنا دوسرا قدم مبارک یوں گھما کرنا سواری پہ سوار ہوتے ہیں, دوسری طرف رکاب میں ابھی پاؤں پہنچتا نہیں, پورا قرآن عظیم پڑھ لیتے ہیں. اب ذرا غور رہے حاضر ہو کے سنیے گا. آپ نا اس طرح اس شان کے ساتھ قرآن عظیم مکمل فرما لیتے تھے. ایک دن دونوں مولا مشکل کشا اور خاتون جنت دونوں کے درمیان بات ہوتی ہے. آپ نے فرمایا خاتون جنت, ذرا بولو نا سبحان اللہ, میں تو اس طرح قرآن عظیم مکمل کر لیتا ہوں, مگر علامہ شہزاد صاحب حضرت خاتون جنت فرمانے لگی میں چکی پیستی ہوں. جب گل سمجھ آ جائے سبحان اللہ تو آخری جملہ میں آکھن لگا. فرمایا میں چکی پیستی ہوں, میں چکی پیستی ہوں, میں چکی پیستے پیستے چکی کے دستے پہ ہاتھ رکھتی ہوں, اس کے دستے کو یوں گھماتی, یوں گھما کر واپس اپنی جگہ پہ جب لاتی ہوں. اس ایک دستے کے ایک چکر میں ایک قرآن پاک مکمل کر لے. کتنا وقت لگا, کیا بات ہے. عورتوں میں سب سے شان والی, جوانوں میں سب سے شان والے, اور کون خاتون جنت, ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ. محبوب کبریا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ علی وقار ہے. ایک صحابی آپ کی خدمت میں گھر کے لیے کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرمائیں. محبوب کبریا فرمانے لگے ابو ذر ادھر میرے قریب آؤ. حضرت ابو ذر غفاری قریب آتے. یہ ابو ذر غفاری نہیں ہوتا, غفاری ہوتا ہے, یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو حضرت ابو ذر کہہ کے اپنی بات آگے بڑھا دیا کریں. غفاری یاد رکھ لیجئے گا, کام کی بات ہے. ابو ذر
میرے قریب آؤ قریب آئے. فرمایا یہ سامان لو نا, یہ جا کے خاتون جنت کے ہاں دے آؤ. حضرت ابو ذر سامان اٹھایا, مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے در اقدس پہ جاتے ہیں, جا کے وہاں پہ سامان رکھا, سامان رکھ کے واپس آئے. اور ذرا سنے تو دل تھک کے سنے. آپ واپس آتے ہیں, فرمایا ابو ذر سامان چھوڑا ہے. عرض کی آقا چھوڑایا. فرمایا وہاں کیا دیکھا ہے, وہاں کیا دیکھا ہے؟ جو بات انہوں نے دیکھی وہ سنیے گا, کیا دیکھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب سامان رکھنے گیا میری نظر پڑی, بھائی ریاست آباد والے ہو, مسجد رحمت للعالمین تشریف رکھنے والے حضور نے غلامو, میں جملہ آخرنے کا سوال آج ہوئے اتنی محبت نہ سبحان اللہ آگے سنے ہو ذرا. عرض کرنے لگے یا محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا, میں سامان رکھنے گیا میری نظر چکی پہ پڑی, چکی چل رہی ہے, چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے. چکی چل رہی ہے, ایک باری پھر چکی چل رہی ہے, اس میں دانے خود بخود ڈلتے جا رہے ہیں, وہ خود بخود چلتی جا رہی ہے, آٹا بنتا جا رہا ہے. حضور میں نے چکی چلتی دیکھی, نہ دانے ڈالنے والے کو دیکھا نہ چکی چلانے والے کو دیکھا. سرکار نے فرمایا میں بھی دیتا ہی ہوں بھیجی ایسی اپنی آنکھاں نال منظر دیکھ لو, ہون بھیجے سینا اپنی آنکھاں نال ذرا منظر دیکھ کے آؤ. دسو نا کی ہو رہی ایسی. عرض کی تھی آقا چکی چل رہی ہے, دانے اس میں ڈلے جا رہے ہیں, اس کی ان کی پسائی ہو رہی ہے, آٹا بن رہا ہے, مگر چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا. اللہ کے حبیب فرمانے لگے ابو ذر میرے میری بیٹی کے گھر میں چکی اللہ کے فرشتے چلا رہے ہوتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ. یہ وہ خاتون جنت ہیں کہ ان کی گھر کے کام کاج کی جب باری آتی ہے نا تو اللہ کریم کی بارگاہ سے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ چکی چلا کے آٹا بنا رہے ہوتے ہیں. اور اگر بات ان کے بچوں کی آ جائے, بات ان کے بچوں کی آ جائے تو پھر سنیے گا پھر کیا ہوتا ہے. عید کا موقع, عید کا موقع, بولو ذرا سبحان اللہ. عید کا موقع, شہزادوں نے کپڑے نہیں سلوائے, اماں جان نے لے کر نہیں دیے, ابو جان لے کے نہیں آئے. شہزادے کہتے ہیں اساں عیدی تے نویں کپڑے پاساں, اساں عیدی تے نویں کپڑے پاساں. محبوب خدا کے نواسوں کے لیے عید پر نئے کپڑے ہی نہیں. خاتون جنت بچوں کو فرماتی ہیں کپڑے لیے ہی نہیں, ابو جان لے کے ہی نہیں آئے. انہوں نے فرمایا اسی تے نویں ہی پاساں, ادھر بچے کپڑوں کی بات کر رہے ہیں, ادھر دروازے پہ کوئی خالق کوئی بندہ آتا ہے, آ کر کہتا ہے میں اہل بیت کا درزی ہوں. آئے ہائے ہائے, نہیں میں صحیح آنکھ نہیں سکیا, لطف نہیں پڑیا, میں پھر آنکھ سکتا سبحان اللہ آنکھ میں پھر آنکھنا. دروازے پہ دستک, پوچھا کون, ہائے ہائے توجہ, دروازے پہ دستک, پوچھا کون, جواب دیا میں اللہ کے حبیب کے گھر والوں کا درزی ہوں, آل بیت کا درزی. پوچھا گیا کون درزی, ہم نے تو کوئی درزی, آئے توجہ, ہم نے تو کوئی درزی رکھا ہی نہیں, کسی کو باقاعدگی سے درزی بنا کے رکھا ہی نہیں. تو کون ہے؟ کہنے لگے میں کپڑے لے کے آیا ہوں, شہزادوں کے کپڑے سی کے لایا ہوں, شہزادوں کے سلے ہوئے کپڑے لے کے آیا. انہوں نے جواب دیا کہ نہ ہم نے نہ تو درزی رکھا, نہ کپڑے خریدے, نہ سلائی کے لیے دیے. تو کون ہے, تو کون ہے؟ کہا
کر آ گیا. خاتون جنت اپنے ابو جان سے پوچھتی ہے ابو جی. ہائے ہائے اس بیٹی کی کیا شان ہے جس بیٹی کے ابو جان کا نام محمد ہے. اس عظیم بیٹی کی کیا شان ہے جن کے ابو جان کا نام حضرت محمد ہے. کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. وہ خاتون جنت جن کے ابو جی کا نام حضرت محمد آئے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا شانیں ہیں خاتون جنت کی اور کیا شانیں ہیں محبوب خدا کی. اور ان شانوں میں ایک بات سن لیں پھر میں واپس اپنے الفاظ کی طرف آ جاتا ہوں. ایک دن نا حضور علیہ السلام حضرت مولا علی المرتضیٰ کے در دولت پہ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی لاڈلی بیٹی روٹی پکا رہی ہے, روٹی پکا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا روٹی پکائی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا بیٹی اے ہن میں اپنے علاقائی انداز آکھن لگا سارے سوکھا سمجھ لیا سی تھوڑا جا ماں بھی پتہ لگ سی چلو اپنے علاقے سے آیا. سونے فرمایا بیٹی تھوڑا جا آٹا ماں دے نا ایک پیڑا میں بھی بنا سا ہوں. بھائی باپ بیٹی ہے نا, فرمایا تھوڑا جا آٹا ماں دے نا میں بھی ایک پیڑا بنا کے روٹی بنا سا, جی تو روٹیاں پہ لانی ہے میں بھی ایک روٹی لا سا. خاتون جنت عرض کرنی ہے ابو جی تسی پتہ نہیں گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں. اتنی اونچی شان ہے, اتنی اونچی شان ہے کہ انہاں تو اونچی بس خدا کی شان ہے اور اس کو اے ہی کوئی. ابو جی تسی فرمایا ہاں تو یہ ماں دے آٹا تھوڑا جا ماں پیڑا بنا سا میں بھی روٹی لا سا. آخر لگی ہے ابو جی تسی پیڑا بنا سو روٹی لا سو. فرمایا کہ یہ دیکھیں انہیں اپنے کار بیٹھے ہیں نا ہائے ہائے پیو کی بیٹھے ماندے تھوڑا جا آٹا. خاتون جنت نے تھوڑا جا آٹا پیش کی. توجہ, خاتون جنت نے تھوڑا جا آٹا پیش کیتا. محبوب کبریا نے پیڑا بنایا, پیڑا بنا کے روٹی بنائی, روٹی بنا کے جتھی آپ نے روٹیاں لا رہی ہیں آپ نے بھی روٹی لا دیتی ہیں. روٹی لا کے سرکار اندر جا کے تشریف فرما ہو گئے. خاتون جنت روٹیاں پکا رہی ہیں, روٹی پک گئی مگر جڑی محبوب خدا روٹی لائی ہے وہ اجے تک کچی ہے پکی کوئی نہیں. خاتون جنت ویکھیاں کمال ہو گئی, میں جڑیاں لائیاں وہ پک گئیاں, جڑی ابو جی لا کے گئے وہ کچی ہے پکی کوئی نہیں. اٹھ کے اپنے والد گرامی کی خدمت چلیاں گئیاں, عرض کی تھی ابو جی ہائے ہائے ایک بار آکھو یا سبحان اللہ. ابو جی جڑیاں میں روٹیاں لائیاں نے وہ ساریاں پک گئیاں پر جڑی تساں لائی سی وہ اجے بھی کچی نہیں کچی نظر آ رہی ہیں. فرمایا تیے اے تے میں تو دسنایا, اے تے میں تو دسنایا کہ جس شیاں میرا ہاتھ لگ جائے اسا اگ ساڑ نہیں سکتی. میرا ہاتھ لگ جائے نا اسا پھر آگ ساڑ نہیں سکتی. خالی یہ دسنا ہے باقی بیٹی ہونے کرنا اس روٹی نے اس آٹے ہیں اس کچے آٹے ہیں ہائے 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 اس کچے آٹے ہیں باہر کاٹ کے پھر پیڑا بنا کے روٹی لا پک ویسی ہے جی میں لائی تے لگی رہسی ہے. ہائے جی توجہ خاتون جنت توجہ فرمائے
سلام اللہ علیہ اپنے ابو جی کی خدمت حاضر ہونی ہے، عرض کرنی ہے ابو جی کوئی بندہ آیا تے بچے ہستے کپڑے دے گئے، اسا پوچھا کون ہے تے اس آکے میں اہل بیت درزیاں، اللہ حضور نے گھر والے نہ درزیاں تے ابو جی اسا تے نہ کسی کپڑے دیتے ہیں نہ آندے نہ دیتے نہ کسی آکھے پہ فلانے تیرے اسی سیڑ کے کہنا سب کسی نہ جی گالی کوئی نہیں تے اللہ نے محبوب فرمان لگے بیٹا اے زمین تو کوئی درزی نہیں آیا، اے زمین تو کوئی درزی نہیں آیا، اور میرے نواسے واسطے فرشتہ جنت وچوں سلے سلائے کپڑے لے کے آیا۔ اللہ اے میرے نواسے واسطے جنت وچوں فرشتہ کپڑے لے کے آیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جن کے کپڑے بھی جنت سے آئے، میں کچھ کہنے لگا ہوں، حاضر ہو کے جواب دے جائیے گا، اور اگر بات سبحان اللہ کہنے والی ہو تو اس پر تسبیح سبحان اللہ پڑھ دیجئے گا کہ جن کے کپڑے جنت سے سل کے آتے ہوں، کیا وہ یزید کے مقابلے میں ہار سکتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، بات کوئی اور ہے، آگے چلتے ہیں سمجھ آتا جائے گا، توجہ رکھیے گا۔ یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں، اور یہاں دو نام آپ کو بتا دوں، کبھی کام آ جاتی ہے بات، کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ نام تو مشہور ہیں، آپ نے سنے ہیں، آپ بار بار زبان پر یہ نام پکارتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ شعروں میں، منقبت کے اشعار میں شبیر یا شبر یہ نام بھی سنتے شاید ہوں گے یا کبھی سنا ہوگا، تو یہ شبیر اور شبر کبھی کبھی کہیں آپ کو سننے کو یہ نام پھر مل جائے تو ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے مجھے فرزند سے نوازا ہے، اس کا نام آپ نے تجویز فرمانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور انہیں جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا نا تو ان کے بیٹے کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، آج تیرے بیٹے کا نام میں رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ان کے بیٹے کا نام شبر رکھا تھا، اس زبان میں حسن کو شبر کہتے ہیں اور اس زبان میں شبر کو حسن کہتے ہیں، لہذا میں نے وہ نام رکھا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام رکھا تھا، شبر ہوئے حضرت امام حسن۔ گل یاد کر کے نیو کدھر کام آگسی، حضرت امام حسن جب دوسرے شہزادے کی ولادت، ذرا کہو نا سبحان اللہ، جب دوسرے شہزادے کی ولادت محبوب کبریا کی بارگاہ میں حاضری، عرض کی آقا پہلے شہزادے کا نام بھی آپ نے رکھا، دوسرے کا بھی آپ ہی منتخب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے کا نام شبر رکھا تھا، چھوٹے کا نام شبیر رکھا تھا۔ عربی میں شبر کو حسن کہتے ہیں، شبیر کو حسین کہتے ہیں۔ آپ کی معلومات میں خوبصورت اضافے کر کے آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تاکہ کچھ گفتگو سنیے، کچھ نہ کچھ علم میں ضرور اضافہ ہو جائے۔ شبر حضرت امام حسن، شبیر حضرت امام حسین، ایک بار پھر میں اکثر شبیر حضرت امام حسین۔ ہمارے ان محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، واکنڈ میں یا ان آبادیوں میں کئی
بھائیوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، عزیزوں کا نام شبیر ہے اور ہوگا۔ جن کا نام شبیر ہے انہیں مبارک ہو۔ اس نام کو، یہ وہ نام ہے جو حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کا رکھا تھا، شبیر حسین کو کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آئیں اور آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ شہزادے، میں ابھی وَنِسَاءَنَا پہ ہوں، بس اس آیت کے اس ایک لفظ نے نا کچھ ایسی کیفیت بنائی کہ میں آگے اب جا نہیں پا رہا۔ کوشش ہے کہ ان الفاظ کی طرف لوٹ سکوں، لیکن پہلے سنیے گا کہ خاتون جنت کا در اقدس ہے، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جو تشریف لائے تو دونوں شہزادے غمگین نظر آئے، کچھ پشیماں نظر آئے۔ آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی سے فرمایا، بیٹی حسن اور حسین اداس ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کی ابو جی بھائی حاضر ہو کے سنے ہو، گل بڑا لطف دیسی، حاضر ہو کے سنے۔ ابو جی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، انہیں بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے بتایا ہوتا، مجھے بتایا ہوتا۔ عرض کی ابو جی بس نہیں ہمت پڑی آپ کو بتانے کی۔ فرمایا چلو کوئی بات نہیں، میں خود ہی آ گیا ہوں۔ آئے ہائے، پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہیں سمجھ آئے، کوئی بات نہیں، میں خود ہی آ گیا ہوں اور میں ان کے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اب سنیے گا، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا کھجوروں کا باغ ہے، آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا حسن اور حسین کو بھوک لگی ہے اور چلو میرے ساتھ باغ میں چلیں اور کچھ کھجوریں دو تاکہ میں شہزادوں کو دے دوں۔ حاضر ہو سارے، ذرا ذہنی طور پہ حاضر ہو، کچھ کھجوریں دو تاکہ میں شہزادوں کو دوں اور وہ کھائیں اور پیٹ کی پیاس بجھا سکیں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھجوروں کا باغ، اس کی تو کھجوریں میں نے بیچ دی ہیں اور تاجر وہ کھجوریں اتار کر لے گیا ہے۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ کبھی آ پائیں گے اور مجھ سے فرمائیں گے کہ کھجوریں چاہیے۔ حضور میں دل و جان کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پیش کرتا، لیکن وہ کھجوریں تو میں نے بیچ دی اور تاجر کھجوریں اتار کے لے گیا۔ فرمایا تم میرے ساتھ باغ تک جا سکتے؟ تم میرے ساتھ باغ تک جا سکتے ہو؟ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ حکم آپ کا سر آنکھوں پر، چلیے باغ کی طرف چلتے ہیں۔ باغ میں پہنچے، حضور علیہ السلام کھجوروں کو پودوں کو دیکھتے ہیں، کسی درخت کے ساتھ کھجوریں نہیں۔ اب آپ کا ذہن مکمل طور پہ حاضر میں بات کہنے لگا ہوں، کسی درخت کے ساتھ کھجوریں نہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ، حسن و حسین نے کھجوریں کھانی ہیں، انہیں بھوک لگی ہے، ان کھجوروں پہ نئی کھجوریں لگا دے، ان پہ دوبارہ تازی کھجوریں لگا دے۔ ان پر اگر دوبارہ کھجوریں آ جائیں تو حسن و حسین کے لیے میں کھجوریں لے جاؤں۔ صحابی رسول دیکھ رہے ہیں، میرے محبوب آقا علیہ السلام نے ادھر دعا مانگی، دعا مانگی، یا رب العالمین ان کھجوروں کے ساتھ پھر پکی ہوئی کھجوریں آ جائیں۔ جو ہی دعا مکمل ہوتی ہے، صحابی رسول کھجوروں کے پودوں کی طرف دیکھتے ہیں، سارے پودے پکی ہوئی کھجوروں سے لدے نظر آ رہے ہیں۔ صحابی رسول سے فرمایا تھوڑی سی کھجوریں اتار کے مجھے دے دے، میں حسن اور حسین کے لیے لے کے جاتا ہوں، باقی ساری تیری ہو گئی ہیں، پہلے بیچ دی ہیں پھر بھی بیچ لینا، اللہ تجھے دوہرا منافع عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا کے غلاموں، حسن اور حسین کی شان سمجھنی ہو، جو جا کر مدینہ منورہ میں جا کے
کے پتہ کرو نا کھجوروں کا وہ باغ جس میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا مانگی مولا ان کے ساتھ پھر کھجوریں آ جائیں. ہر سال سارے صحابہ کے کھجوروں کے باغ تھے. جن جن کے باغ تھے ان کے باغوں میں کھجوریں ایک مرتبہ ہوتی تھی. جہاں سے حسن اور حسین کے لیے کھجوریں گئیں اس صحابی کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں آتی تھی. یہ امام حسن اور امام حسین کی شان ہے کہ ان کی وجہ سے اس صحابی کے باغ میں ہر سال 2 بار پھل آتا ہے. ذرا بولیے یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی شانیں عطا فرمائی. سنیے ان کی شانوں کا کیا کہنا. حضور علیہ السلام خاتون جنت کے در دولت پہ چونکہ گھر بالکل ساتھ ہے اور ابو جان اپنی بیٹی کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں. جاتے ہیں تو دونوں شہزادے اپنے نانا جان کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. پوری توجہ رکھیے گا. اپنے نانا جان کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. آپ دونوں سے پیار فرماتے ہیں. پھر ان سے باتیں کرتے ہیں. باتیں کرتے کرتے فرمایا آج تمہاری کشتی نہ کرائی جائے. آج تمہاری کشتی نہ کرائی جائے کہ دیکھو تم کشتی کس طرح کرتے ہو. دونوں کہنے لگے جی بابا ٹھیک ہے نانا ابو ٹھیک ہے ہماری کشتی کرائے ہم کشتی کریں گے. اب امام حسن بڑے ہیں امام حسین چھوٹے ہیں. ذہن حاضر رکھیے گا. دونوں میں کشتی شروع ہونے لگی ہے. حضور علیہ السلام کشتی شروع کراتے ہیں کہ ہاں بھائی کشتی شروع کرو. امام حسن امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کشتی میں مصروف. لیکن ساتھ ساتھ معاملہ کچھ اور بھی ہے. امام حسین کو کوئی بتا نہیں رہا. امام حسن کو نبی پاک علیہ السلام بار بار بتاتے ہیں حسن اس طرح ہاتھ پیچھے کر لو اس طرح پکڑ لو دیکھو پیچھے ہٹو کہیں گر نہ جاؤ. امام حسن کو بار بار نبی پاک علیہ السلام طریقے بتا رہے ہیں. امام حسن بڑے امام حسین چھوٹے. خاتون جنت کے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ بابا جان دونوں بچوں میں کشتی کرا رہے ہیں مگر حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں اور حسن کو خود ابو جان طریقے بتا رہے ہیں حسین کو نہیں بتا رہے. بیٹی کہنے لگی ابو جی ہائے کیا شان ہے اس لفظ کے اندر. اس خاتون جنت کی عظمت کو سلام ان کی عظمت کو سلام. ابو جی فرمایا جی بیٹی کیوں بلایا. عرض کی ابو جان حسن بڑے حسین چھوٹے آپ ان میں کشتی کرا رہے ہیں کوئی بات نہیں بھائی ہیں کشتی ہو جائے ہو رہی ہے مگر آپ حسن کو بتا رہے ہیں حسن بڑا ہے آپ حسین کو بتائیں. فرمایا بیٹی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جے جملہ میں بیان کر لگا نا سنو نا تو ماں پتہ لگے میں تقریباً اس وقت کم و بیش 70 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. مجھے پتہ چلے میں نے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے سامنے بات کی تھی اور انہوں نے سبحان اللہ کہہ کر اظہار عقیدت کیا تھا. سنیے گا فرمایا بیٹی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل بتا رہے ہیں. حسن کو میں بتا رہا ہوں اور حسین کو حسین کو جبریل بتا رہے ہیں. لیکن جو اس سے اگلا جملہ ہے نا حضور وہ ساری کربلا کی تاریخ سے بڑا جملہ ہے. سنیے گا وہ جملہ. فرمایا بیٹی فکر جملہ سن کے بولیے گا. فرمایا بیٹی فکر نہ کر حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل بتا رہے ہیں. حسن کو میں نہیں گرنے دیتا حسین کو جبریل. پوری تاریخ کربلا اس ایک جملے کے اندر محفوظ ہے کہ حسن کو میں نہیں گرنے دیتا حسین کو.
تو جبریل اس وقت کہاں تھے؟ بس پوری تاریخ کربلا اس ایک جملے میں ہے کہ جبریل اگر امام حسین کو یہاں نہیں گرنے دے رہے تو میدان کربلا میں امام علی مقام شہید ہو رہے ہیں. بات یہ نہیں جو یہاں نہیں گرنے دیتے تھے وہ وہاں بھی نہ گرنے دیتے، مگر اب آزمائش ہے، حکمت خدا بندی ہے. وہ اعلیٰ حضرت سلطان الاولیاء سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق آپ حضرات بہت کچھ معلومات رکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے بارے میں ایک بات کہی تھی، وہ بات سن لیں پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اپنے بارے میں آپ فرماتے ہیں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نام سیر، یہ جو وزن والا باٹ ہوتا ہے نا کلو، اب کلو ہے، پہلے سیر ہوتا تھا. نام سیر نہ پانچتا کی نہ پوری سر سائی ہو، نام تولا نام ماشا ہن کل رتیاں تے آئی ہو، رتی ہوا تد رتیاں تلا پر او بھی پوری نائی ہو، وزن تے تولے پورا تد ہو سی جدوں ہو سی فضل الہی ہو. وہ سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، امام علی مقام، شہید کربلا، شہید اعظم، اور آپ کی دیگر رفقا اہل بیت اطہار، ان کی شان میں آپ لکھتے ہیں کہ طاقت ہوندیاں طاقت ہوندیاں اوے زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی ہوندیاں طاقت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی دین دنیا دے سائی، دین دنیا نے سائی اج پیاسے جا رہے، طاقت ہوندیاں زور، بولو بولو، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مان کر انہوں نے زور نہیں لگایا، وگرنہ ذرا ہونا کھونا وگرنہ حاضر ہوئیے گا. میں نے آیت پاک پڑھی ہے، اس میں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مانی، ورنہ ذرا ان کی شان دیکھیے کہ پیاسے جا رہے ہیں. حضور ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی خدمت سمیت سارے اجتماع پاک سے کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور بغداد شریف میں عراق کے اندر لوگ پریشان ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، دعائیں مانگتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. آخر کار مشورہ ہوا کہ حضور غوث اعظم کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر عرض کرتے ہیں کہ بارش کے لیے دعا مانگی جائے. پیاسے پانی کی بات ہو رہی ہے، وہاں جا کر عرض کرتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، دعا مانگیں. سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے در عدالت پر علاقے کے لوگ حاضر خدمت، آپ کی والدہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اماں جان، غوث پاک کی اماں جان، اماں جان بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے. اور لوگوں میدان کربلا میں غوث الورا کی والدہ نہیں ہے، حسن و حسین کی بہن ہے، بڑی اونچی شان والی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، ادھر وہ ہے، ادھر غوث پاک کی والدہ مطہرہ ہے. لوگوں نے عرض کی اماں جان بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے نا کہ بارش ہو جائے. انہوں نے جھاڑو لیا، توجہ رہے، جھاڑو لیا، جھاڑو لے کر سین میں جھاڑو دینا شروع کر دیا. جھاڑو دے کر آپ نے ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگی میرے اللہ، غوث پاک کی والدہ مطہرہ ہیں، عرض کی میرے اللہ میں نے سین میں جھاڑو دیا ہے، میں نے جھاڑو دے دیا ہے، پانی کا تنوکہ تو لگا لے. میرے سین میں جھاڑو میں نے دے دیا ہے، پانی کی پھوار تو کر دے. بس اتنا کہنے کی دیر ہے، پورے علاقے میں بارش نہ شروع ہو جاتی ہے، نزول رحمت شروع ہو جاتا ہے. اور لوگوں جنہوں نے جھاڑو دے کر کہا میرے سین میں پانی کی پھوار ہو جائے، ان کی اتنی بات کہنے سے پورا علاقہ باران رحمت سے بھرپور ہو جائے، جل تھل ہو جائے. کیا خیال ہے امام حسین کی ہمشیرہ محترمہ اگر کہہ دیتی مولا یزیدیوں نے پانی روک دیا ہے تو آسمانوں سے پانی نازل کر دے، یزیدیوں نے پانی روک دیا ہے تو آسمان سے ابر رحمت نازل فرما دے. اگر ادھر جھاڑو دینے سے اسی وقت بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے تو ادھر خاتون جنت کی بیٹی ہے وہ دعا کرے تو بارش میں کون سی دیر لگتی تھی. لیکن آزمائش ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. ورنہ شان سنیے گا، خاتون جنت کے شہزادے، خاتون جنت کی شہزادی ذرا بولیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں اور دنیا تو پیاسے چل لے، اج دین دنی دے سائیں. شام دیکھیے نا، نجران کے علاقے کے لوگ آتے ہیں، اللہ کا شان سنا رہا، ان کے اللہ کے حبیب کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کہنے لگے ہمیں یہ بتائیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم انہیں خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ ان کا والد کوئی نہیں. اللہ پاک نے محبوب خدا پر وحی نازل فرمائی. فرمایا ان سے پوچھئے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد کوئی نہیں, تم انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام کا والد بھی کوئی نہیں, والدہ بھی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں جملہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف والد صاحب کوئی نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد صاحب نہ دونوں امی جان ابو جان کے بغیر, ان دونوں کے بغیر. اللہ کریم کے محبوب کی بات گائے علی وقار میں آیت پاک انما مثل عیسیٰ, میں نے آیت پاک کا بس اشارہ دے دیا تاکہ حفاظ کرام سمجھ جائیں. اب عیسائی پریشان ہو گئے. سوال کا جواب تو بڑا لاجواب ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اس لیے کہ ان کے والد صاحب کوئی نہیں. ادھر سے جواب الجواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا خیال ہے. جب ان کے پاس جواب نہ ہو سکا انہوں نے کہا ہمیں وقت دیں, ہم اپنے علماء سے بات کرتے ہیں اور آپ سے پھر سوال و جوابات کا معاملہ ہو جائے گا, پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سوال کیا ہے جواب کیا ہے. اللہ کریم نے نا آیت نازل فرمائی, فرمایا کہ جڑے آخنے پہ نہ ہون بھائی مسئلے کرساں اے مسئلے نال سمجھا ساں تے سوال جواب کر ساں تے پھر پتہ لگ سی بھئی سچ کیڑا آخنا ہے تے جھوٹ کیڑا آخنا ہے. فرمایا نہیں مسئلے نہیں کرنے, کوئی مناظرے وغیرہ نہیں کرنے, کوئی بحث نہیں کرنی, نہ ایسا نہیں. رب کریم نے فرمایا اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو میں نے وَنِسَاءَنَا والی آیت پڑھی ہے. توجہ, رب العالمین نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آیت نازل فرمائے ان سے کہہ دیجئے کوئی مسئلے مسائل نہیں کرنے, کوئی سوال و جواب نہیں کرنے. ایسے کرو کہ تم اب حاضر میں قرآن عظیم کی آیت پڑھ چکا ہوں, آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے. فرمایا آپ ان لوگوں سے فرمائیں, انہیں دعوت دیں کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں, آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں. ان سے کہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا. پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا. اور حضور علیہ السلام کے جو اپنے شہزادے تھے وہ تو بچپن میں ہی دنیا سے وصال فرما گئے تھے, لیکن آیت اب نازل ہو رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے ان سے کہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا. ان اپنے بیٹوں سے پتہ ہے کیا مراد ہے؟ حسن اور حسین ہے. دین دنیا دے سائیں توجہ رکھیے گا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا. تم اپنی خواتین کو لاؤ, میں اپنی خواتین کو لے کے آؤں گا. تم خود بھی آنا, میں بھی آؤں گا. کوئی سوال جواب نہیں کریں گے, مسئلے مسائل مناظرے نہیں کریں گے, بلکہ مباہلہ کریں گے, دعا مانگیں گے یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت نازل ہو جائے. یہ دعا مانگیں گے. دعا مانگنے کے بعد جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت برس جائے گی, وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. جو سچے ہوں گے وہ بچ جائیں گے, جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت پڑ جائے گی, وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور جو سچے ہیں وہ بچ جائیں گے. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, ہم اپنے علماء سے بات کر کے انہیں لاتے ہیں. ادھر سے علماء آتے ہیں, ادھر سے محبوب خدا آتے ہیں.
ادھر سے ان کے علماء آتے ہیں، ادھر سے محبوب خدا آتے ہیں، ادھر سے ان کے بیٹے آتے ہیں، ادھر سے حسن و حسین آتے بولیے، ادھر سے ان کے مرد آتے ہیں، ادھر سے مرد خدا، توجہ رکھیے توجہ، ادھر سے شیر خدا آتے ہیں، اب توجہ رہنا، ادھر سے ان کی خواتین آتی ہیں، ادھر سے خاتون جنت آتی ہیں، وہ سارے کے سارے آ رہے ہیں، ادھر سے یہ 5 ہستیاں، حضور علیہ السلام، مولا مشکل کشا شیر خدا، خاتون جنت اور دونوں شہزادے، یہ 5 ہستیاں۔ اب ان لوگوں کو نا یہ بات میں مائک پر کہوں تو سادہ لفظوں میں کہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پتہ نہیں گل کے جس وقت کوئی تنازع بڑھنا ہے نا، کوئی معاملہ بڑھنا ہے نا، تو بندے پتہ ہونا ہے کہ غلط کیڑا ہے ٹھیک کیڑا ہے، پر ایویں پھر گل شل بدھانے سے مت جڑا میرے آکے کو گل ہو جلے، بندہ کوشش میں لگا رہتا ہے اور پھر کبھی ہار جاتا ہے کبھی جیت جاتا ہے۔ اور یہ دین کا معاملہ نا، علم کے حوالے سے علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے اور دین کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن بعد کے معاملات اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اندر سے پتہ ہوتا ہے۔ بالکل نا، وہ جو علماء تھے نا، انہیں معلوم تھا کہ حضور سچے ہیں، آئے آئے، پتہ نہیں میں نے گل تو سمجھیے یا نہیں، انہیں معلوم تھا کہ حضور سچے ہیں۔ اب ان علماء نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بڑی عوام ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، ایک جگہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، اور ایک آدمی کو بھیج دیں آگے، وہ جائے اور جا کر دیکھیں تو صحیح ہم اتنے لوگ آ رہے ہیں، بھئی دیکھیں تو صحیح وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بہانہ جب بنایا، متے نہ ہی آؤں تے پتہ نہیں تو سمجھ آ گئی اسی، متے نہ ہی آؤں نا، جھوٹی جی عزت جیڑی بنی ہے نا، اے بچی رہے، بس اس خیال سے نا بھائی کو بندہ تیار کرو، وہ جا کے دیکھیں تو صحیح وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بندہ بھیجتے ہیں، ایک بندے کو تیار کیا، نام لینا ضروری نہیں، اس کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ، پھر پیچھے لوگاں آکھیا گل سنو، وہ تو ادھر چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیڑے نے مرسی، اے تسی کوئی تھوڑا بیان شیان کر چھوڑو نا، پتہ نہیں گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں، اے وہ تو مرسی تے پتہ لگ سی تھوڑا بیان شیان کر چھوڑو، اٹھے نے اپنی باری دے، کسے پاواں چاچا کے آکھیا ہے، کسے لمیاں اندازہ نال او ہاتھ کچھے چکر کر کے آکھیا اسی اے کر دے ساں تے اسی او کر دے ساں، تے امید اے کہ نہ ہی آمن، امید نہ ہی آمن تے مرسی تے صحیح تے پتہ لگ سی، اپنے جوش نال تقریرہ شکریرہ کرنے پہن، اے لوگانا اپنے نال ملائی رکھانا تانجے لوگ پاسے نہ ہو جنم۔ ادھر وہ شخص جس کا نام میں نے آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا، کچھ نفسیات ہوتی ہے، اس کو روانہ کر دیا، کچھ دیر کے بعد بولو ذرا سبحان اللہ بولو، کچھ دیر کے بعد اس شخص کی نظر پڑتی ہے، سامنے 2 مرد آ رہے ہیں، خاتون آ رہی ہیں، 2 بچے آ رہے ہیں، 2 مرد آ رہے ہیں، 1 خاتون آ رہی ہے، 2 بچے آ رہے ہیں، مگر جو آنے کا انداز ہے، جو آنے کا انداز ہے وہ بھی بڑا نرالا ہے۔ 1 بچے کو مرد نے اٹھا رکھا ہے، دوسرے کو اپنی انگلی پکڑا رکھی ہے، 2 بچے تو ان کے حوالے ہو گئے، اور 1 مرد اور عورت اس طرح چل رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، 1 مرد اور 1 عورت اس طرح چل رہے ہیں کہ آگے آگے خاتون جا رہی ہیں، پیچھے پیچھے مرد چل رہا ہے، اور خاتون جدھر قدم رکھتی ہیں ان کے قدم پر وہ مرد قدم رکھتا چلا جا رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی ہے یہ معاملہ کیا، بڑی ترتیب سے قدم پہ قدم وہ رکھتا چلا آ رہا ہے۔ دونوں مردوں کے چہرے اس نے دیکھے، دونوں بچوں کے چہرے اس نے دیکھے، واپس
جاتا ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص واپس آ گیا. واپس پہنچا, پوچھا سنا کیا دیکھا ہے, کیا وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کہنے لگا وہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تو کتنی دور ہے؟ کہنے لگا قریب ہی ہے, تو تھوڑی دیر میں سامنے آ جائیں گے. کہنے لگے کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا وہ 5 تن. سبحان اللہ. پتہ نہیں تو سب سمجھا کہ نہیں. ذرا اونچا جا کھونا سبحان اللہ. وہ 5 لوگ آ رہے ہیں, 2 مرد ہیں, خاتون, 2 بچے. اب انہوں نے جو منظر کھینچا ہے, ادھر علماء مفسرین کرام نے جو لکھا, فرمایا امام حسن کو حضور نے اٹھا رکھا ہے, امام حسین کو حضور نے اٹھا رکھا ہے, امام حسن کو انگلی پکڑا رکھی ہے. خاتون جنت چل رہی ہیں. اب یہ منظر سمجھنے والا ہے. خاتون جنت چل رہی ہیں, جدھر جدھر ان کے قدم پڑتے ہیں ان کے قدموں کے نشان پر مولا علی المرتضی اپنے قدم رکھتے چلے جاتے ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا انہوں نے ان کے قدموں پر اپنے قدم اس لیے رکھے اور کسی غیر محرم کی نظر خاتون جنت کے قدموں کے نشان پر نہ پڑ جائے. خاتون جنت ان کے قدمین شریفین اور قدم بھی نہیں ہیں, نالین پہنے ہوئے ہیں. جملہ سمجھو تو غور نہ سمجھو, صرف ظاہری قدم ہوتے تو بہت بڑی بات ہے, نالین پہنے ہیں اور پھر بھی حضرت علی المرتضی ان کے قدموں کے نشان پر نشان رکھتے چلے جا رہے ہیں تاکہ جو کسی غیر محرم کی نظر پوے تے علی نہ پیر نظر آوے نا. خاتون جنت کے قدم کا نشان نظر. پتہ نہیں میں نے اشارہ تو ساتھ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا. کیا کہوں, ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے چوٹی کے نشان پر بھی نظر نہ پڑے. پتہ نہیں تو سمجھ آئی کہ نہیں. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کچھ تو ہم خیال کر رہے ہیں, کچھ تو احساس کر رہے ہیں, تھوڑی سی توجہ ہم کریں گے خاتون جنت کی توجہ نصیب ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز عزت بھی نصیب ہوگی, پردہ داری بھی نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ساری مسلمان ماؤں بہنوں کو باعزت اور شرافت کی زندگیاں عطا فرمائے اور ہر کسی کی عزت کی اللہ کریم حفاظت فرمائے. آئیں توجہ فرمائیے گا. یہ کتنی ہستیاں آ رہی ہیں؟ 5. اس نے جا کے بتایا میں نے دیکھا 5 لوگ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا خیال ہے تیرا؟ ہم اتنے لوگ ہیں اور وہ صرف 5. اوزا کیا 5 ہی بس میں نے پتہ نہیں تو ساتھ 5 ہی بہت ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے جو جواب دیا تھا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. کہنے لگا آج جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نا, لیکن پھر ذہن میں رہے 2 بچوں کو دیکھا ہے, 2 مردوں کو دیکھا ہے. دو بچوں کو دیکھا ہے, 2 مردوں کو دیکھا ہے, ان کے چہرے دیکھے ہیں. خاتون کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور میرا یہ یقین ہے کہ جن لوگوں کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں ایسے چہروں والے لوگ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. ایسے چہروں والے لوگ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. مجھے بتائیں تو صحیح, عیسائیوں کا نمائندہ کہے, عیسائیوں کا نمائندہ کہے کہ ان کے چہرے میں نے دیکھے ہیں اور ایسے چہروں والے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں, پھر کیا خیال ہے یزید سچا ہے یا حسین سچے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے.
اس بات کو اگر یوں بیان کر دوں تو بڑا آسان ہے کہ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیال شریف والے سیال پیر سیال لجپال ان کی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک بندہ آیا نا, اس نے آ کر سوال جواب شروع کر دیے یزید اور امام علی مقام کے اس معاملے میں کربلا میں جو کچھ ہو اس پہ اس نے بات چیت شروع کر دی. تو اس نے کوشش یہ کی کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گیا کہ امام علی مقام کا وہ جو معاملہ ہے کربلا میں اس میں یزید سچا ہے, اور اس نے بہت کچھ اپنی طرف سے دلیلیں دی. حضرت خواجگاں بھی اس کو سمجھاتے گئے. جب بات آگے بڑھی نا تو آپ نے فرمایا او بیلیا گل سنے نا, میں کہوں مکدی گل نہ سمجھا چھوڑا. موسیٰ کہ جی سمجھاؤ. آپ نے فرمایا قیامت والے دن نا جسے لوگوں نے بلایا ویسی نا تے آواز آسی بھائی اپنے اپنے امام دے نال بنایا ویسی, بھائی جڑا جس نو امام مندا ہے نا اس دے نال بلایا ویسی. مینوں بولا سن تے میں حسین نال ہو ویسا, تینوں بولا سن تو یزید نال ہو ونجی. خیال کری جنت وچ یزید دا کچھ نہیں ہے تے حسین جنتی جواناں دا سردار ہے. اس نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے ایسے چہروں والے لوگ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. کہنے لگا یہ جو تم لوگوں کا ارادہ ہے نا کہ دعا کریں گے اور جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت ہو جائے, وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں, ایک کام نہ کرے ہو مت ایک کام کرنے رہو. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور عقیدتاً یہ کبھی کبھی محفل میں موقع ملے تو کہتا ہوں. اس آخر جے دعا منگی گئی نا تو ساری منگی تے انہاں بھی منگی نا تے انہاں ککھ نہیں ہون لگا تے تساں دا ککھ نہیں رہن لگا. بس میرا مزاج ہے, میں گل آخنا دا کدے کدے موقع ملے. انہاں ککھ نہیں ہون لگا تے تساں دا ککھ نہیں رہن لگا. انہوں نے کہا اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, وہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ ایسی ہستیاں ہیں, میں چہرے دیکھ کے سمجھ گیا کہ ادھر کچھ بھی نہیں ادھر سب. یہ تسی آکھو ادھر کچھ بھی نہیں تو ادھر سب کچھ ہے. اس پتہ کیا اس آ گیا میرا یہ یقین ہے یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا وہ کدے دعا منگن نا یا اللہ اس پہاڑ ایتھوں چاہ تے ایتھے رکھ, آئے ہائے ہائے اس پہاڑ ایتھوں چاہ اس پاسوں اس پاسے رکھ چھوڑ. میرا یقین ہے وہ دعا منگسن نا تے پہاڑ ہیں جی. سبحان اللہ جائی تو چویسی دینا تے اس پاسے چلا ویسی نالی آہنا ہے اللہ کدے تسی دعا مانگو تے پہاڑ چاہے ویسے. بولو تسی دعا مانگو یہ پہاڑ تو چوی بھی چاہے ویسی. وہ آنے نہیں اے تے نہیں ہو سکتا. اس جگہ پھر اتھے ہی بس کرو جیڑے پہاڑ چاہ کے ادھر ادھر کر چھوڑو. تسی کیوں بڑے آ گئے ہو مجال ہے. بس اس گلاں ہی تھی چھوڑ دیو. انہوں نے صلح صفائی کر کے نو یہ کام نہ کرو. اور پتہ ہے کچھ عرصے بعد وہ تو پھر وہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور انہوں نے جو کچھ اصلاح کا معاملہ ہوا اور پھر معذرت بھی کی اور سارے معاملات وہ بعد مکمل ہوئے. لیکن وہ دعا نہیں مانگی گئی اس لیے کہ اگر یہ دعا مانگی گئی تو پھر ہم ہلاک نہ ہو جائیں. کیوں انہوں علماء کو پتہ ہے اللہ تو نہیں سمجھ آئی. انہاں پتہ ہے جب دعا منگی نا تو پھر اساں دا کام نہیں ہون لگا. انہاں معاملہ اتھے ختم کیتا. بڑے عرصے بعد ایک دن نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا وہ جس دن ہم مبالغے کے لیے نہیں گئے تھے وہ دعا مانگنے گئے تھے, اگر اس دن ہم دعا مانگ دیتے دین دنی دے سائیں پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی. اگر اس دن ہم دعا مانگ دیتے تو دنیا بھر میں جتنے بھی عیسائی جہاں ہیں وہ ایک سال کے اندر جدھر تھے وہ سارے ہی ختم ہو جاتے. حضرت عمر بولے, پتہ ہے میں پنجابی چاک سما آپ نے سواد آوے. حضرت عمر فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ مانگ چھوڑو جان چھوڑ چلے یار. دعا مانگ چھوڑو جان
مسلمان چھوڑ چلے گا. آپ نے فرمایا عمر نہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے. اب ان حکمتوں میں بس ایک حکمت عرض کر دیتا ہوں. مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ وہ دفعہ تقریر فرما رہے تھے نا، تو انہوں نے تقریر میں فرمایا تھا یہ جو غیر کفار ہیں نا یہ مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت ہے. تو سارا مجمع خاموش کہ یہ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ایک بار آپ بولے تو صحیح نا نعمت ہے، پھر میں بات کروں گا. بڑی مشکل سے چند لوگوں نے کہا اچھا جی نعمت ہے. آپ نے فرمایا پتہ ہے کیوں نعمت ہے؟ لوگوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اگر یہ کافر نہ ہوں تو مسلمانوں کو شہید کون کرے گا؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اگر یہ نہ ہو مسلمان درجہ شہادت کیسے پائیں گے؟ اللہ کریم نے ان کو اس لیے رکھا ہے کہ مسلمانوں کو موقعوں پر جامع شہادت نصیب، بولو ذرا سبحان اللہ، جامع شہادت نصیب ہوتا رہتا ہے. یہ نہ ہو تو شہید کون کرے گا؟ ورنہ ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ادھر بھی مارتے ہیں ہم شہید ہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ؟ ادھر بھی اگر مارتے ہیں نا تو ہم شہید ہی ہوتے ہیں، اور شہید زندہ ہی رہتا ہے. یہ مر جاتے ہیں ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور یہ شہید کا رتبہ اور شان ہے. فرمایا اگر یہ، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ زندہ رہیں اور دنیا کا یہ سلسلہ چلتا رہے. وگرنہ اگر وہ لوگ مر سکتے تھے تو جو دعا مانگی جانی تھی اس دعا میں حسین شامل نہیں تھے. پتہ نہیں آپ نے جملہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ وہ جو دعا ان کے بارے میں مانگی جانی تھی جو جھوٹے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں، تو کیا اس دعا میں امام حسین شامل نہیں تھے؟ موجود تھے. اور اگر وہ دعا میں شامل ہوں تو ساری دنیا میں ان لوگوں کا انجام ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتے. لہٰذا ان ہستیوں کا اتنا بڑا مقام ہے، قرآن عظیم گواہ ہے. یہ معاملہ حکمت خداوندی کا اور ہے. جبریل اگر وہاں نہیں گرنے دیتے تو یہاں بھی نہیں گرنے دیتے. لیکن معاملہ یہ ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کو نظر آیا یا نہ آیا یزیدیوں نے گرایا ضرور ہے، مگر روحانی طور پر باطنی طور پر تو جبریل ہی نے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے نا، کہ وہ جو کپڑے لے کے آ جاتے ہیں وہ یہاں گرنے دیتے ہیں. انہوں نے کتنے ادب اور احترام کے ساتھ نواسہ رسول کے وجود اقدس کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیے ہوں گے. یزیدی سمجھ رہے ہوں گے کہ حسین کا کام تمام، میرا آخری جملہ، یزیدی سمجھ رہے ہوں گے حسین کا کام تمام نہیں، یزیدیوں کا کام تمام. آج بھی عظمت حسین کو سلام. آج کہ میرا حسین کا پھول ہے. بس 4 مصرے ہیں، پڑھ جائیں اور اجازت. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. بابا ہے جن کے علی، بابا ہے جن کے علی، ماں زہرا بطول ہے. بابا ہے جن کے علی، ماں زہرا بطول ہے. اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج